کاروبار کی ہمیں فکر ہوتی ہے نا، گھر کی بھی فکر ہوتی ہے، اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے، اپنی صحت کی بھی فکر ہوتی ہے، اور جو صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، یقین جانیے ایک ایک حدیث بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وقت زیادہ لگتا ہے۔ جو صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اس بندے کی اپنی سیفٹی اللہ کی طرف سے، اس کے گھر کی سیفٹی اللہ کی طرف سے، اس کی اولاد کی سیفٹی اللہ کی طرف سے، اس کی تجارت کی سیفٹی اللہ کی طرف سے۔ اور ہماری غفلت یہ ہے کہ بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں صبح و شام کے اذکار کیا ہوتے ہیں، کب کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، جو صبح کے اذکار ہیں، فجر کی اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے تک صبح کے اذکار، اور جو شام کے اذکار ہیں۔ ابھی آپ نے عصر پڑھی ہے، عصر کی اب اس کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور سورج غروب ہونے تک یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ شام کے اذکار کا وقت ہے، یعنی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور شام کے جو اذکار ہیں وہ سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اتنے فوائد ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی آئے، کہتے ہیں مبو میں سفر پہ تھا، مجھے بچھو نے ڈنگ لگا لیا ہے، لدغتنی اقرب، بچھو نے مجھے ڈنگ لگایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو قلتا، اگر تو نے یہ پڑھا ہوتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر تو نے یہ پڑھا ہوتا 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، میرے صحابی اگر تو نے یہ پڑھا ہوتا تو اس دعا کی برکت سے بچھو تمہیں کبھی ڈھنگ نہیں لگا سکتا تھا، ممکن نہیں تھا، تو اللہ کی پناہ میں ہوتا۔ بھائیو یقین جانیے ہم کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، صرف اذکار نہیں کرتے، زندگی کا لائف کا حصہ بنائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اتنا قیمتی جملہ ہے۔ یقین جانیے جو صبح 3 مرتبہ پڑھے اور شام کو 3 مرتبہ پڑھے، اللہ کہتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، لم تضرہ شیء، اس کو دنیا کی کوئی چیز تنگ ہی نہیں کر سکتی، نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی۔ تو پہلی قسم ہے صبح و شام کے اذکار، انشاءاللہ بھائی کریں گے نا جی، اللہ آپ کو برکت دے۔ کسی کے پاس اگر نہ ہو تو کارڈ بھی مسجد میں میسر ہیں اور کتابیں بھی میسر ہیں، خدا را اپنی دکان پہ رکھ لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنی پاکٹ میں رکھ لیں، لیکن لائف کا حصہ بنائیں صبح و شام کے اذکار۔ ایک ذکر کی یہ قسم ہے، ایک ذکر کی قسم ہے جو مقید ہے، وقت مقرر ہے، وہ نماز کے بعد کے اذکار ہے۔ یہ فلیکس بھی لگی ہے اور آپ اکثر اس کو پڑھتے بھی ہیں، یہ بھی مقید ہے اور فضیلت بڑی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہی اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، اللہم انت السلام و منک السلام کہتے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک پڑھتے، یعنی سارے ہی اذکار ہیں۔ پھر آیت الکرسی پڑھتے۔ پتہ ہے نا محبوب نے فرمایا ہے جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اب جنت میں اور اس کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، جب فوت ہوگا اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ یہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سارے جسم کے گناہ معاف اللہ کر دیتا ہے۔ تو یہ نماز کے بعد کے اذکار ہے۔ ایک ذکر کی قسم ہے وہ سونے کے اذکار ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فجر رات کو ڈرونے خواب بڑے آتے ہیں، نیند نہیں آتی، پریشانی بڑی رہتی ہے۔ اچھا جتنے بندوں سے میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کو شام کے اذکار آتے ہیں، رات کے سوتے وقت کے ذکر کیے، کہتا جی وہ کیا ہے؟ تو بھائی جب آپ کا جواب یہ ہوگا تو پھر جن تو تنگ کریں گے، وہ خوابیں ڈراؤنی تو آئیں گی، پھر شیاطین بھی تنگ کریں گے، پھر رات پریشانی بھی ہوگی، کیسے بچیں گے؟ رات کے سونے کے اذکار پڑھے، آیت الکرسی محبوب پڑھتے، آمن الرسول پڑھتے، تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتے، قل هو اللہ 3 مرتبہ، فلق 3 مرتبہ، ناس 3 مرتبہ، اور دونوں ہاتھ جوڑ کے نا پھونک مار کے نا اپنے ہاتھوں پر، یہ سوتے وقت بستر پہ لیٹ کر، یہ نبوی نسخہ ہے جو مدینہ طیبہ سے آیا ہے، ہر میں 3 مرتبہ پڑھو اور ہاتھوں میں پھونک مارو، اور پھر اپنے جسم پہ نا اس کو ملنا شروع کر دو، جہاں تک ممکن ہاتھ پہنچاؤ، اور پھر اس کے بعد آپ سونے کے اذکار پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعہ، یعنی یہ سونے کی جتنی دعائیں اس کو پڑھے، یہ سونے کے اذکار ہیں۔ اب اس کے بعد وہ جو
مطلق اذکار جو ذکر آپ کو پچھلے درس میں بھی بیان کیے بھائیو، جو بندہ یہ 4 قسم کے ذکر زندگی میں اپنا لیتا ہے، وہ جو قرآن کی آیت ہے نا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ وہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، پھر بندہ اس کیٹاگری میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں جو کثرت سے ذکر کرنے والے، اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ بھائیو یہ چاروں قسم کے اذکار لائف کا حصہ بنا لیں، نماز کے بعد کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، سونے کے اذکار، اور یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ جو اذکار ہیں جتنے جی چاہے وہ پڑھتے جائیں، زندگی ذکر والی بنائیں، اور اللہ کو پسند بھی وہی زندگی ہے جو ذکر والی ہو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تلقین ہے۔ اللہ ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔